میرا اب ان صحافتی تنظیموں سے ایک سوال ہے، کیا سچ اور جھوٹ کے بیچ میں تمیز نہیں ہونی چاہیے؟ کیا صحافت اور غلاظت کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے؟ کیا صحافت اور پراپوگنڈا کے بیچ میں کوئی اس میں تمیز نہیں ہونی چاہیے؟ کیا صحافتی تنظیمیں اس چیز کی ذمہ داری لیتی ہیں کہ آج کے بعد کسی ماں بیٹی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلا جائے گا؟ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 3-4 دن سے کافی ایک بات کا چرچا چل رہا تھا کہ پیکا ایکٹ جو 2016 کا، اس کی امینڈمنٹ، اور پیکا کیا ہے، یہ کیوں ہوا، اس کی ضرورت کیا پیش آئی۔ پہلے 2016 میں یہ ایکٹ بنا، پھر اب آ کے 2025 میں اس کے اندر امینڈڈ ایکٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی نے 5 دن پہلے اپروو کیا ہے۔ پیکا بیسیکلی اٹ از اے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز امینڈمنٹ ایکٹ 2025۔ کسی بھی سوسائٹی میں جب بھی کوئی، اور اسپیشلی جو جدت پسند سوسائٹیز ہوتی ہیں، ان میں کوئی چیز جب نئی آتی ہے، پہلے پروڈکٹ آتی ہے، اس کے بعد پبلک اس کا استعمال شروع کرتی ہے۔ استعمال کے بعد اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے سوسائٹی مینجمنٹ والوں کو، تو اس کے اوپر ایک قانون بنتا ہے۔ اگر اس کی ضرورت نہ محسوس ہو تو وہ قانون نہیں بنتے اور وہ ایز اٹ از چلتی رہتی ہے۔ فار ایگزامپل، اب جب بھی کبھی ویپنائزیشن سوسائٹی کے اندر آئی ہوگی، ملٹری سے اٹھ کے جب وہ پبلک کے اندر ویپن بائنگ کا، ویپن اویئرنیس کا، ویپن رکھنے کا، ویسٹ میں اسپیشلی جب یہ سٹارٹ ہوا ہوگا، شروع میں کوئی ایکٹ نہیں ہوگا، کوئی قانون نہیں ہوگا کہ کون سے بور کا ویپن کوئی رکھ سکتا ہے، کوئی نہیں رکھ سکتا۔ لیکن جب اس کے برے اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے، جب اس کی لڑائی جھگڑوں کے اوپر، ذاتی لڑائی جھگڑوں کے اوپر بڑے بڑے بور کے جب بندوقیں کھل جاتی ہوں گی، تو تب ویسٹ کو محسوس ہوا کہ نہیں، اس کے لیے ایک ایکٹ بننا چاہیے، قانون میں اس کے اوپر کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، تاکہ جو بھی ویپن رکھنے والا بندہ ہے اس کا ایک ڈیٹا مینٹین ہو، اور اس کے اندر بور جو ہے وہ بھی کلیریفائی ہونا چاہیے کہ کس بور تک کا ویپن ہونا چاہیے، تاکہ عوام اس کا پازیٹیو استعمال تو جاری رکھیں مگر اس کے نیگیٹو استعمال کا سدباب ہو سکے۔ اسی طرح آپ تمام چیزوں کی، تمام پروڈکٹ جو جدت میں اس سوسائٹی کے اندر انڈکٹ ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر قانون سازی بنی ہے، اور بعد میں بنی ہے جب اس کا نیگیٹو چہرہ جو ہے سامنے کھل کے سامنے۔ اسی طرح اب دور حاضر میں سوشل میڈیا جو ہے وہ جب سوسائٹی کے اندر انکلکیٹ کیا گیا یا ہوا، تو شروع میں اس کی ضرورت نہ ویسٹ کو محسوس ہوئی، نہ ایسٹ کو محسوس ہوئی، نہ عرب میں محسوس ہوئی۔ لیکن سب سے پہلے ویسٹ نے اس کے اوپر قانون سازی کی، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو قانون سازی ہوئی ہے وہ تمام ماڈرن کنٹریز نے، کیا یو ایس اے، کیا فرانس، کیا ابھی ریسنٹلی جو رائٹس ہوئے ہیں یو کے میں، اس کے اوپر انہوں نے فردر اپنی جو قانون سازی تھی ان کو امینڈ کر کے مزید اس کا شکنجہ ٹائٹ کر دیا۔ یہ ایک وہ شتر بے مہار تھا جو نہ کسی کے قابو آ رہا تھا، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا، چہرے تبدیل کر کر کے ان کے اوپر ایسے بھیانک قسم کے سکینڈل سامنے آ رہے تھے کہ آئے دن آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی جو ہے وہ روتے ہوئے سامنے آ رہی تھی کہ یہ تو میں ہوں ہی نہیں، اور میرے فلانے فلانے نے یہ سارا پروگرام کیا ہے۔ اب یہ قانون سازی جب ہوئی ہے، یہ فیک نیوز کے اوپر جب یہ ایک سیلاب سوشل میڈیا کے اوپر چل پڑا ہے، تو کیا اس کی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا فیک نیوز کا جو شتر بے مہار ہے اس کو اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی تھریٹ جو ہے یہ صحافت کو نہیں ہے۔ بہت ساری جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں جو
جرنلسٹ کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا، اور جس دن یہ پارلیمنٹ میں پاس ہوا ہے اس دن بھی جو اوپر صحافی گیلری تھی اس نے اس ایکٹ کے اوپر احتجاج بھی کیا، اور صحافیوں نے پارلیمنٹ سے بائیکاٹ بھی کیا۔ اور اب جب یہ قومی اسمبلی میں پاس ہونے کے بعد بل جو ہے جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز امینڈمنٹ کا ایکٹ 2025 جب اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد جب یہ سینٹ میں گیا کل، تو سینٹ میں اس کو روک دیا گیا، اور اس لیے روکا گیا کہ بہت ساری اس میں جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کے اوپر ری ایکشن کیا۔ میرا اب ان صحافتی تنظیموں سے ایک سوال ہے کہ کیا یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے فیک نیوز کا، اس سلسلے کو روکا نہیں جانا چاہیے؟ کیا سچ اور جھوٹ کے بیچ میں تمیز نہیں ہونی چاہیے؟ کیا صحافت اور غلاظت کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے؟ کیا صحافت اور پروپیگنڈا کے بیچ میں کوئی اس میں تمیز نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اپنے نیشنل انٹرسٹ اور غیر ملکی انٹرسٹ جو نیشن کے اندر انکلکیٹ کیا جا رہا ہے، کیا اس کے بیچ میں تمیز نہیں ہونی چاہیے؟ کیا صحافتی تنظیمیں اس چیز کی ذمہ داری لیتی ہیں کہ آج کے بعد کسی ماں بیٹی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلا جائے گا؟ کیا صحافتی تنظیمیں اس چیز کی گارنٹی لیتی ہیں کہ یہ قانون نہ بنایا جائے تو صحافتی تنظیمیں کل کو عدالت میں آ کے جواب دہ ہوں گی ہر اس غلط خبر کا جو کسی کی عزت اچھالے یا وہ قوم کے اوپر ایک ایسا وار ہو جس سے ہماری انٹیگریٹی جو ہے یا انٹیگریشن جو ہے وہ سٹیک پہ آ جائے؟ کیا یہ صحافتی تنظیمیں یا اپوزیشن اس چیز کی ذمہ داری اٹھاتی ہیں؟ اگر نہیں اٹھاتی تو اس کا مطلب ہے کہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ آج آپ کسی صحافی کا بچہ قتل ہو جائے تو وہ عدالت میں جاتا ہے اپنا انصاف لینے کے لیے، تو کل کو اگر یہ قانون نہ بنا ہوتا کہ کسی قاتل کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دیں گے، تو آج وہ کس کے پاس انصاف لینے جاتا؟ آج غلط چیز کے اوپر قانون سازی ہوگی تو کل کو سب کو انصاف ملے گا، تو اس کا جا کے فیک نیوز کا جو فیکٹ چیک جو لگے گا تب جا کے اس کا سد باب ہوگا۔ یہ بہت اچھی قانون سازی ہے، یہ بہت پہلے بھی ہوئی ہے، مگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ اب جا کے اگر 2025 میں یہ ہوش آیا ہے تو خدا را اس پازیٹیو چیز کو، اس جدت کو، اس کو اپنانے کی کوشش کریں اور اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ 3 سال کی سزا اور 10 لاکھ کا جرمانہ یا دونوں چیزوں کا کمبینیشن جو ہے وہ فیک نیوز والے کے اوپر لاگو ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پازیٹیو چیز دیکھنے میں آئی ہے، وہ ایک اور اتھارٹی بننے جا رہی ہے جو سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے نام سے بنے گی۔ تمام لوگ، وہ لوگ ایسے جو سوشل میڈیا سے افیکٹ ہوں گے، اس کی نیگیٹیوٹی سے، اس کی فیک نیوز سے۔ اب ریسنٹلی آپ کے سامنے ایک چیف منسٹر پنجاب کا ایک ملاقات تھی دبئی کے فرما روا ہیں ان کے ساتھ، اس کے اوپر اتنا بھیانک قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا، اتنا بھیانک قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ شرم آتی ہے ایون مجھے بات کرتے ہوئے۔ لیکن اس کا احساس اس وقت بھی ہونا چاہیے تھا جب 1988 میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف نون لیگ نے اسی طرح ایک میڈیا پروپیگنڈا لانچ کیا تھا۔ تو یہ ہم نے آواز اٹھائی کہ یہ اس وقت جو نواز شریف صاحب نے بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا وہ بھی غلط تھا۔ آج جب یہ بات مریم نواز کے اوپر آئی ہے، تو آج جب جو پی ٹی آئی کے ورکر اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو مریم نواز کے اوپر پروپیگنڈا کر رہا ہے، ہم اس کے خلاف بھی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس سوشل میڈیا کے اژدہا کو کہیں نہ کہیں گرپ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ میرے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے، یہ اس ملک کے لیے بہتر ہے، یہ ہماری رواداری کے لیے بہتر ہے، یہ ہماری روایات کے لیے بہتر ہے،
یہ ہمارے کلچر کے لیے بہتر ہے. جو کلچر ہمیں علامہ اقبال اور قائد اعظم نے اس ملک میں دیا ہے, ہمیں اس کلچر کو مینٹین کرنے کے لیے, ہمارے دین نے جو کلچر دیا ہے اس کلچر کو مینٹین کرنے کے لیے اس پیکا ایکٹ کا لاگو ہونا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.